بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. آواز فون کرنا تھا کیا؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں داخل ہونے کا مسنون اور مستحب طریقہ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں. میں نے کل بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں پر قبلے کے ساتھ ساتھ مسجد کا تذکرہ گیا تو مسجد کے جو آداب وغیرہ ہیں اس کو بھی تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ مسجد میں جس وقت داخل ہوا جائے تو پہلے داہنا پاؤں داخل کرے اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں داخل کرے، اور مسجد سے نکلنے کے سلسلے میں پہلے بایاں پاؤں کو نکالے اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں کو داخل کرے، اور دعا جو ہے وہ دعا اس وقت پڑھی جائے گی. بہرحال یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ذکر کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تیمم کو داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وغیرہ ہی کا لفظ بڑھایا اور یہ بتایا کہ داہنے پاؤں کو داخل کرنا چاہیے مسجد میں بھی، اور مسجد کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی تیمم کی رعایت کرنی چاہیے. جی. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. باب هل ينبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام. درمیان میں چھوڑ گیا تو باب هل ينبش قبور مشرک الجاہلیہ ويتخذ مکانها مساجدا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر مشرکین کی قبر ہو تو اس صورت میں اگر وہ پرانے ہو گئے ہوں اور امید ہے کہ وہ اس کے کیا ہے بدن بھی گل سڑ کر مٹی ہو گیا ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کو درست کر کے کیا ہے وہاں پر دوسرے کام کرنا، کھیتی کرنا یا دوسرا کام کرنا جائز اور درست ہے. جو دفن کے لیے جو وقف ہے اس جگہ کا وقف ہونے کی وجہ سے حکم اور ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ایسے ہی اگر کسی نے دفن کر دیا گیا اور وہ کیا ہے امید ہے کہ وہ بہت پرانا ہے، پرانا ہو جانے کی وجہ سے ان کا بدن گل سڑ گیا ہوگا تو پھر اس صورت میں زمین کو درست کر کے اس کے اوپر کھیتی وغیرہ کرنا یا تعمیرات وغیرہ کر لینا جائز اور درست ہے. مسجد بنا دی جائے تو مسجد بنا دینا بھی درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جس جگہ پر بنائی گئی وہاں پر مشرکین کی پرانی قبور تھی، اس کو درست کر دیا گیا اور اس کو مسجد میں شامل کر کے اس کے اوپر نماز پڑھا دی گئی. اصل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب اس وجہ سے منعقد کیا کہ انبیاء کے قبروں کے اوپر مسجد بنانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے.
اور اسی طریقے سے قبر وغیرہ کے اوپر بھی مساجد وغیرہ بنانے کو منع کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو باقی نہ رکھی جائے اور اس کو کیا ہے درست کر لیا جائے اور اس صورت میں اس کے اوپر کیا ہے نماز وغیرہ پڑھی جائے تو یہ پڑھنا جائز اور درست ہے. حل یمسو قبور مشرک الجاہلیہ ویتخذوا مکانها مساجدا لقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور. دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ جس جگہ پر قبرستان ہو یا تو اس جگہ پر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے. جس جگہ پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہاں سامنے کوئی قبر نہیں ہے یا اس جگہ پر قبر وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہاں پر اگر فرائض کو ادا کیا جائے نوافل کو ادا کیا جائے نماز پڑھی جائے تو جائز اور درست ہے. لیکن اگر کیا ہے سامنے قبر ہے تو اس میں قبر پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ مکروہ ہوگا. مائکرو من الصلاۃ فی القبور ورا عمر ابن الخطاب انس ابن مالک یصلی عند القبر. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس یعنی قبر کی طرف تو نہیں لیکن قبر تھی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ پاس میں اگر قبر ہو یا قبر کے پاس نماز پڑھی جائے قبر کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھی جائے یا ایک جانب قبر ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. فقال القبر و قبر ولم یامرہ بالاعادہ. اس کو نماز کی اعادہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا صحیح ہے. اگر نماز پڑھنا صحیح نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کا اعادہ کرنے کا حکم فرماتے. اور 2 مرتبہ قبر اور قبر کہا ہوئے تنبیہ کے لیے کہ دیکھو جس جگہ پر تم نماز پڑھ رہے ہو پاس میں قبر ہے اور قبر کے پاس نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے. جی حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمة ذكرتا كنيسه رايناها بالحبشه فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير واولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی تھی کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر. جب ملک حبشہ میں چلی گئی تو وہاں کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا راج تھا اور وہاں انہوں نے قیام کیا تھا. اس کا جو بادشاہ تھا اس نے بہت ساتھ دیا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو کیا ہے توفیق دی اور مسلمان بھی ہو گیا تھا. بہرحال تو اس وقت وہ کنیساؤں میں گئی تھی اور کنیسا میں انہوں نے دیکھا تھا اس کی حالت کو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی مشہور آدمی نیک آدمی متقی آدمی اگر ان کے یہاں انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس کی تصویر کو وہ لگا لیتے ہیں یا پھر کیا ہے اس کے اوپر وہ مسجد وغیرہ بنا لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف فكاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب رضي الله عنه وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابض الغنم وانه امره ببناء المسجد فارسل الى ملأ بني النجار فقال وانه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل. قال انس رضي الله عنه فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عزادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر قیام فرمایا
اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ کی تھی، اس وجہ سے مدینہ منورہ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال بھی تھا، اور جو حضرت آمینہ جس خاندان سے تھی وہ خاندان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال بنا۔ تو اس کے پورے واقعے کو تمہارے سامنے ذکر کیا گیا، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہجرت کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور 14 دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ مدینہ منورہ والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے انتظار کر رہے تھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب اطلاع ہوئی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں سارے کے سارے نکل آئے، اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وغیرہ گا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب داخل ہوئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیحال والے لوگ تھے، نوجوان ماموں اور ماموں کے لڑکے وغیرہ جو سارے کے سارے، وہ بالکل کیا ہے اس وقت کے اعتبار سے تیار ہو کر آئے۔ موجودہ زمانے میں اگر اس طریقے سے کوئی بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے تو ہم استری ٹائٹ نئے کپڑے پہن کر عطر وطر لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ تیار ہونے کے لیے ہتھیاروں کو سجا کر اور ہتھیاروں کو پہن کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیار ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر بہادری کا جذبہ تھا، اور کیا ہے جہاد کے ان کے اندر میں کیا کوششیں تھی۔ بہرحال اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال والے سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار اور ہتھیار وغیرہ سجا کر تشریف لے آئے، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے میری اٹھنے کو وہ عطا دیا ہے، اور وہ جس جگہ پر جا کر قیام کر لے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے تھے، اور ہر گھر کے پاس سے گزرتے تو ہر گھر والا یہ چاہتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنتے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے وہ اٹھنی بیٹھ گئی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن گئے۔ اب نماز تو روزانہ کی فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں معراج ہی میں، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن نہ یہاں کوئی مسجد تھی نہ مسجد کے لیے کوئی جگہ تھی، اس وجہ سے جس وقت جہاں کہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جس محلے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جس گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، جس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے، بس بشرطے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور خواہش تھی کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ مل کر جماعت کے ساتھ نماز کی جائے، مسجد بنائی جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک میدان پڑا ہوا تھا، اور اس میں کیا تھا، اس میں مشرکین کی پرانے زمانے میں کوئی مر گئے ہوں گے تو ان کی قبریں ہوگی، اور پھر کچھ حصہ بیکار کا بھی پڑا ہوا تھا، اور کچھ کھجور کے درخت بھی اس کے اندر میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ یہ زمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال والوں کی تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی زمین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، اللہ کے واسطے ہم نے آپ کو دے دی، اس کا کوئی پیسہ وغیرہ ہم کو نہیں چاہیے۔ ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے، اور بتانے کیا کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں فری میں مفت میں لینا، جزاک اللہ میں لینا نہیں چاہتا، سامنونی اس کی قیمت متعین کرو، چونکہ زمین ان کی تھی
اور جو مالک ہوتا ہے وہی قیمت متعین کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمت طے کروائی، اور قیمت طے کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زیب خاص سے اس کی زمین کی قیمت کو ادا کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید لی۔ خرید کرنے کے بعد اس میں مشرکین کی جو قبر تھی اس قبر کو درست کر لیا، ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو جگہ میں صحیح جگہ کر لی، اور بیکار کی جو زمین پڑی ہوئی تھی اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کر لیا، اور اس میں جو کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اس کھجور کے درخت کو کٹوا کر ان کے ستونوں کو لگا لیا، اور اس طریقے سے مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور چھت کے اوپر اس کھجور کے جو پتے تھے اس پتے کو رکھ دیا گیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے ذرا سا چھاؤ ہو جائے، لیکن بارش کی وجہ سے بارش بھی اس میں گر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے گرمی وغیرہ میں دھوپ کی اس میں گرا کرتی تھی۔ بہرحال خالص خاموشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رہنے کے گھر بنانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنایا، اور جس کو آج مسجد نبوی سے ہم تعبیر کرتے ہیں، مختصر بھی تھی، اور اس میں کوئی کوئی قیمتی چیزیں بھی لگائی نہیں تھی، معمولی نشاندہی دیواروں کی وغیرہ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے، اور اسی مسجد میں 10 سال تک سارے واقعات ہوئے جو تم حدیثوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں جو پرانی قبور تھی کافرین کی اس کو درست کر کے مسجد میں شامل کر لیا۔ اس چیز کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بنایا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد کی تعمیر کا موقع آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی 4 دیواری بنائی، اور اس 4 دیواری بنانے میں جو محنت اور مشقت تھی اس سے محنت اور مشقت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شریک رہے۔ اسی وجہ سے جب فضیلت مساجد آئی تھی تمہارے سامنے، اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں براہ راست حصہ نہیں لیتے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ حتی الامکان آدمی کو اس میں حصہ لینا چاہیے، چاہے اینٹیں اٹھا کر ہو، چاہے کیا ہے تغارے وغیرہ اٹھا کر ہو، کچھ نہ کچھ اس میں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ سنت یہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد نبوی کے بنانے میں محنت کرتے تھے، اور جب اس قسم کا محنت کا کام ہوتا ہے تو تھکان وغیرہ اتارنے کے لیے یا جوش وغیرہ پیدا کرنے کے لیے کچھ رز پڑا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس محنت کرتے ہوئے رز بھی پڑھتے تھے، لا عیش الا عیش الاخرہ وغیرہ۔ جی، باب الصلاة في مرابض الغنم حدثنا سليمان بن حرب کس جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کی تفصیلات کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں بتایا کہ قبر پرستی کا شبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے قبرستان میں اور قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، قبر کو اطراف میں رکھ کر پڑھنا چاہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے اس طرح پڑھنا درست ہے، لیکن لوگوں کے مزاج میں عقیدے میں خرابی واقع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سے بھی اگر احتراز کیا جائے تو اچھا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو القبر کر کے تنبیہ کی تھی۔ بہرحال جس جگہ پر بکریاں باندھی جاتی ہے، بکریوں کو باندھنے کا باڑہ جس کو کہتا ہے مرابض الغنم، وہاں پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، اس وجہ سے کہ بکریوں سے تکلیف کا اور مضرت کا اندیشہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی وہاں نماز پڑھے گا تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے گا۔ اس وجہ سے اگر مرابض الغنم میں اگر پاک جگہ موجود ہو تو وہاں نماز پڑھنا درست ہے۔ مرابض الابل کے باندھنے کی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اس وجہ سے کہ اونٹ کینہور جانور ہے، اور وہ جب تمہارے ساتھ کینہ رکھتا ہے یا کسی کو مضرت پہنچانے کا اندازہ کرتا ہے تو وہ گلا پکڑ لیتا ہے، مار ڈالتا ہے،
تو اس وجہ سے اگر آدمی اس کے پاس نماز پڑھے گا تو اس کو تشویش ہوگی، اور تشویش ہونے کی وجہ سے خشوع اور خضوع وغیرہ میں کمی ہوگی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابیض الابل میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور مرابیض الغنم میں نماز پڑھنے کو درست قرار دیا۔ جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد۔ مسجد کے بنائے جانے، مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مرابض الغنم میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جی باب الصلاة في مواضع الإبل۔ حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله۔ باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس قسم کی چیز ہو اس کو دور کر لینا چاہیے، لیکن اگر کیا ہے یا اس کی تصویر ہو یا اس کے مشابہ کوئی چیز ہو، جیسے کیا ہے نماز پڑھتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا تو کیا ہے کورس وغیرہ کا اسٹیچو وغیرہ رکھا ہوا ہو تو اس صورت میں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے اور ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے کہ جہاں پر پاک صاف ہو اور وہاں پر کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو، تو یہ جائز اور درست ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تنور کے سامنے یعنی جس جگہ پر آگ سلگ رہی ہو تو اس وقت میں اس کے سامنے نماز پڑھنے کو منع کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجوس آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس وجہ سے جب آگ کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے تو مشابہت ہوگی، جس طریقے سے مجوس لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے گویا کہ ہم بھی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ شبہ پیدا ہوگا۔ اگرچہ ہمارے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال پیش آ رہی ہے اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کیا ہے کوئی دوسری چیز ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ او شیء مما یعبد، اگر خود بھی اسی کی عبادت ارادہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو شرک ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں غیر اللہ کی پرستش کا دھیہ نہیں ہے پھر بھی ایسی جگہ پر نماز پڑھو گے تو اشتباہ کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا۔ جی وقال الزهري اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال لے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تھا، اور سورج گرہن کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبلے کی جو دیوار تھی اس قبلے کی دیوار میں بہت سارے معجزات یا بہت سارے مکاشفات وغیرہ ظاہر ہوئے تھے، جیسا کہ پہلے تمہارے سامنے گزر چکا۔ اس میں بھی یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ جہنم پیش کی گئی، اور اس میں جہنم کے آگ اور آگ کے شعلے وغیرہ تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی آگ کے سامنے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سامنے آگ تھی، تو معلوم ہوا کہ اگر تمہارا آگ کی پرستش کا ارادہ نہ ہو اور سامنے آگ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس اشکال میں اس استدلال میں جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آگ پیش کی گئی تھی وہ مکاشفہ میں تھی، حقیقت کے اعتبار سے وہاں پر آگ نہیں تھی، اس وجہ سے اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفزع۔ باب كراهية الصلاة في المقابر۔ مقابر یعنی قبرستان کے اندر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دو وجہ ہے، ایک تو ہمارے یہاں کے جو قبرستان ہے وہ قبرستان وقف ہوا کرتے ہیں، اور جس چیز کے لیے وقف کی گئی ہو اور اس وقف میں وہ کام چل رہا ہو وہاں تک اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر مردوں کو دفن کرنے کے لیے اگر زمین وقف کی گئی ہے تو پھر اس میں مردوں کو دفن کرنا ہی درست ہے، پھر وہاں پر مسجد بنا لینا، مدرسہ بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ سامنے قبور ہو تو قبر پرستی کا وہم آتا ہے، اس وجہ سے قبرستان میں فرائض وغیرہ یا نوافل وغیرہ ادا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں اگر بالکل بیکار سی زمین پڑی ہوئی ہو اور وہاں پر کوئی قبر وغیرہ نہ ہو اور نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث جو بتائی، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو گھروں میں دفن نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مردہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں اپنے احاطے میں دفن کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں صرف نبی کے لیے یہ ہے کہ نبی جس جگہ پر انتقال کر جائے اس کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں دفن کیا گیا تھا، لیکن کسی بڑے سے بڑے آدمی کو اپنے گھروں میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس طریقے سے تم اپنے گھروں کو نماز سے بالکل خالی رکھو، یہ درست نہیں ہے، بلکہ گھر میں بھی کبھی کبھی کیا ہے فرائض اور کبھی کبھی نوافل وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ کیا ہے گھر میں بھی برکتیں ہو۔ اور تیسرا ایک مطلب حضرت شیخ نمبر اعلیٰ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے قبرستان میں کچھ کھانا پینا وغیرہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے تم اپنے گھروں کو دوسرے مہمانوں کے لیے نہ کچھ کھلاؤ نہ کچھ پلاؤ اور اس کے لیے قبرستان کی طرح کرو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہارے یہاں کوئی آئے تو اس کو کھانا پینا کھلانا پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نوافل وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر کو نماز سے بالکل خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں میں دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن نماز کے لیے یا نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ جی باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل۔ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہو اس کو اس جگہ پر نماز وغیرہ پڑھنا، اس لیے نماز وغیرہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو چاہتا ہے، اور جس جگہ پر عذاب آیا ہے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی مظہر ہے، اس وجہ سے اس جگہ پر حتی الامکان نماز وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ جی حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما باقی اس پر میں پہلے تمہیں بتایا تھا کہ دیکھو آج کل ہم لوگوں کے ہاں جب کہیں کوئی اس قسم کی پریشانی ہوتی ہے، عذاب آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مثلا زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا یا ہوا کا طوفان آ گیا جس نے سارے بستیوں کو تباہ کر دیا، تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسی جگہ پر تو روتے ہوئے اور اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر عذاب کا تصور کرتے ہوئے رونا چاہیے، اس کو تفریح گاہ بنانا اور اس کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی حال ڈیڈ سی کا ہے جو کیا ہے اسرائیل میں پائی جاتی ہے کہ وہاں پر لوگ کیا ہے ہالیڈے منانے کے لیے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ باقی روتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کہ دیکھو ہم بھی گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کہیں ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ جی فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم۔ باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل۔
ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس طریقے سے چرچ وغیرہ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا چرچ وغیرہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مندر میں نماز پڑھنا جائز ہے یا مندر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہاں پر کوئی تصویر، وہاں پر کوئی مورتی یا اس قسم کی کوئی چیزیں نہ ہو تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی تصویر ہو، مورتی ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو تو پھر اس صورت میں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے جی۔ حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا فذكرت له ما رأت فيها وہ من چرچ الصور جو تھا جو دیکھا تھا انہوں نے اس چرچ کا نام ماریا چرچ تھا جی۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. باب باب بلا ترجمہ ہے چل۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه فاذا اغتم بها كشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى حضور اتخذوا. صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت کا یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں بہت زیادہ تکلیف تھی، درد ہو رہا تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر ایک چادر، ایک رومال ڈال رکھا تھا، لیکن کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو ہٹاتے تھے اور ہٹانے کے بعد لعن اللہ علی یہود یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے اوپر لعنت کرے کہ وہ اپنی نبیوں کے قبروں کے اوپر مسجد بنا کر سجدہ وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا، شبہ تھا یہ کہ میرے ساتھ میں ایسا معاملہ نہ ہو، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے طریقے کو، بنی اسرائیل کی باتوں کو ذکر کر کے منع کر رہے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اہتمام تھا کہ میری قبر پر سجدہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو اس طریقے سے پورا کیا کہ آج 1400 سال پورے ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے قبر کی صحیح اور اصلی حالت آج ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کی عبادت گاہیں اور عبادت کا جگہیں وہ سب کے سب مخصوص تھی، اسی جگہ پر جا کر عبادت کرتے تھے تو عبادت ہو سکتی تھی، لیکن اگر دوسری جگہ ہر جگہ اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہی حال ہندوؤں کا ہے کہ مندر میں جا کر ہی پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، مندر کے علاوہ دوسری جگہ پر یا گھروں میں پوجا پاٹ کرے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ وہ بھی چرچ میں جائیں گے تو وہیں ان کی کیا ہے عبادت ہوگی، اور یہود جو ہے وہ بھی اپنے سنغال میں جائیں گے تو ہی ان کی عبادت ہوگی، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سہولت فرما رکھی ہے کہ جہاں نماز کا وقت مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کر نماز پڑھو تو زیادہ فضیلت ملے گی، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر جس جگہ پر تمہارے پاس نماز کا وقت آ گیا اور وہیں تم نے جماعت کر کے اذان دے کر نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا نماز پڑھنا درست ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسی وقت میں ایسی جگہ میں نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھیت میں گیا ہو اور وہاں پر نماز کا وقت ہو جائے اور وہیں جا کر اذان وہی اپنے طور پر اذان دے اور اذان دے کر اقامت کہے اور اقامت کر کے وہیں جماعت کر کے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے جنگل میں
اذان دی اور اقامت کی نماز پڑھی، ایک فرشتے گواہ رہنا کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بہرحال اس وجہ سے ہمارے نزدیک ایئرپورٹ پر ہوا، ریلوے اسٹیشن پر ہوا، بس اسٹیشن پر ہوا، راستے میں ہوا، جہاں کہیں بھی ہم نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ جوئلت لیل اردو مسجدم، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی۔ اور دوسری خصوصیت اور دوسرا فائدہ یہ دیا کہ تیمم کے سلسلے میں بتایا تھا کہ زمین کے اوپر تیمم کرنے کا حق اور اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنے کی فضیلت صرف مسلمانوں کو اور امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ان کو یہ سہولتیں حاصل نہیں تھی۔ جی حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولتیں نہیں دی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں بہت زیادہ ہوئی۔ ان میں سے اس حدیث میں 5 چیزوں کو بتایا گیا ہے اور یہ حدیث پہلے آ چکی ہے۔ جی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأوتيت الشفاعة باب نوم المرأة في المسجد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں یہ بتایا کہ عورت اگر مسجد میں سونا چاہے تو مسجد میں سو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت، چونکہ مسجد میں عورت کے مسجد میں سونے سے مسجد کی تلویث کا، مسجد کے گندہ ہونے کا زیادہ احتمال پایا جاتا ہے، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ لیکن اگر اس قسم کا کیا ہے تلویث وغیرہ کا کوئی احتمال نہ ہو اور دوسرا کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہو اور اگر سونا چاہے تو سونا جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها ان والده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها۔ یہ واقعہ بھی تمہارے سامنے پہلے گزر چکا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک کیا ہے باندھی تھی جو کالی تھی اور وہ میرے پاس بار بار آیا کرتی تھی، اور آنے کے بعد ایک رز اور ایک شعر بار بار پڑھا کرتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اسے پوچھا کہ بھائی یہ کیا پڑھتی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک جگہ پر غلام تھی اور انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ دوسری جگہ رہنے کے مقابلے میں انہی کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزاروں گی تو اچھا رہے گا۔ اس طریقے سے میں ان کے پاس رہ گئی۔ اب ان کی چھوٹی بچی تھی، اس بچی کو میں کھلایا کرتی تھی اور اس بچی کو ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس بچی کو اس کے والدین نے کوئی ہار پہنایا اور وہ ہار گر گیا، اور پھر اس صورت میں ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ تو نے چوری کی ہے، یہاں تک کہ پوری تفتیش کی، یہاں تک کہ میرے اندام نہانی، میرے خاص بدن کے حصے وغیرہ کو بھی انہوں نے ٹٹولا کہ کہیں اس میں تو اس نے ہار کو نہیں چھپایا ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے میرے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا تھا، اتنے میں ایک چیل اسی ہار کو جو بچی کو ان لوگوں نے پہنایا تھا وہ اس نے اوپر لے گئی تھی، اوپر سے اس نے پھینکا۔ اصل میں چیل نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوگا لال کلر کی وجہ سے، اس لیے وہ جھپٹ کر لے گئی، لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے گوشت نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے، تو اس کو اس نے پھر واپس ڈال دیا۔ بہرحال اب عورت کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے، اور میں وہاں سے چلی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپروری اس کے لیے مسجد میں ایک جگہ پر رہنے کا، لیٹنے کا انتظام فرما دیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث یہ بتایا کہ ٹیمپروری اس قسم کی اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ جائز ہے، بالکل حرام منع وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اس میں چونکہ کیا تلویث کا زیادہ احتمال ہے، فتنے کا زیادہ احتمال ہے، اس وجہ سے اس کو خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہیے۔
اب وہ عورت جب آتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو بہت شکریہ ادا کرتی تھی کہ ایک بہت بڑے الجھن سے، بہت بڑی بدنامی سے میں اچھی جگہ پر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری قسمت بدل دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان سے نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا ادا کر دیا۔ یہ حدیث پہلے تمہارے سامنے گزری ہے جی۔ أن والدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاع أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فغطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فتفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبولها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت به الحديات فألقته قالت فوضع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتہمونی، یہ وہ ہار ہے جس ہار کی وجہ سے تم نے مجھے چوری کی تہمت لگائی ہے۔ هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذا هو وانا منه بريء، اور حال یہ کہ میں اس چوری سے بری ہوں، میں نے تو ہار چرایا بھی نہیں، میں نے تو ہار لیا بھی نہیں، وہ تو خدیہ چیل اس کو لے کر چلی گئی تھی جی۔ وانا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد او قال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا خیمہ اس کے لیے لگا لیا تھا اور وہ ٹیمپروری اس جگہ پر رہتی تھی جی۔ فكانت لها خباء في المسجد او قال حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں اس کے لیے خیمہ لگا دیا گیا تو وہ عورت کبھی وہ بڑھیا کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی، بیٹھنے کے لیے آتی تھی اور بیٹھ کر بات چیت کیا کرتی تھی جی۔ فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت ويوم الوشاع من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر انجاني قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا قالت فحدثني بهذا الحديث باب نوم الرجال في المسجد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورتوں کے لیے مسجد میں سونے کا جواز بیان کیا اور اس کے بعد مردوں کے لیے جواز بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے مردوں کا پہلے بیان کرنا چاہیے تھا پھر عورتوں کو بیان کرتے، تو اس کا جواب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دماغ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، بہت ہی زیادہ وسیع ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورتوں کے مسجد میں لیٹنے میں خرابی ہے، فتنہ ہے، احتمال ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا، اور چونکہ مردوں کے لیے اس قسم کی کوئی خرابی، کوئی احتمال، کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہے، اس وجہ سے مردوں کے حکم کو بعد میں ذکر کیا۔ مردوں کے لیے بھی اگر کیا ہے مسجد کو ہوٹل بنا دینا، مسجد کو آرام گاہ بنا دینا، یہ تو درست نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں مسجد میں اگر لیٹا جائے، تبلیغی جماعت آ گئی ہو اور ان لوگوں کو اگر لیٹا دیا جائے تو پھر اس صورت میں یہ جائز اور درست ہے جی۔ وقال ابو قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في صفة وقال عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما كان اصحاب الصفة الفقراء حدثنا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اپنے باطنی یعنی روحانی اصلاح کے لیے مسجد میں آتے تھے اور وہاں قیام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دارالاقامہ یا بچوں یا بچیوں کے رہنے کے لیے کوئی تو انتظام نہیں تھا، صرف مسجد کے کونے میں جگہ بنا دی گئی تھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو اپنی باطنی اصلاح کے لیے آتے تھے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہ وہاں رہتے تھے، تو وہاں ان کو رہنے کا بندوبست تھا۔ بعض مرتبہ وہ 80 آدمی، کم سے کم 80 اور زیادہ سے زیادہ کبھی بڑھ جاتے تھے تو 200 بھی ہو جاتے تھے۔ اصحاب صفا میں یہ حضرات رہتے تھے، ان کا یہ تذکرہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، وہاں تک وہ کیا ہے
مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے، مسجد میں آرام کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ مسجد میں آرام کرنا، مسجد میں لیٹنا یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن میں ابھی بتا دوں کہ عادت بنا لینا یا مسجد کو ہوٹل بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت یہ فقال واقعہ ذکر کیا گیا، یہ بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی علی کہاں ہے؟ تو اس وقت حضرت عائشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات میں گڑبڑ ہو گئی، اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر گھر میں سے نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی کہ دیکھیں داماد صاحب کہاں گئے ہیں، تلاش کرو۔ سمجھ میں تلاش کرنے کے لیے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کیا ہے، حضور اکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے داماد کے پاس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی محبت سے اٹھایا، جگایا اور کہا کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، کیونکہ حضرت علی کے بدن کے اوپر مسجد کی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ زمانہ تو قالین کا تھا نہیں، اس وجہ سے مٹی اور ریت وغیرہ لگی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کرتے ہوئے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ابو تراب، وہ بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہونے کے بعد بھی کیا ہے ٹیمپروری کچھ دیر کے لیے مسجد میں اگر آرام کر رہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستدي قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب۔ حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقد رايت 70 من اصحاب الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء۔ اس حدیث سے بعد میں نے جیسا ابھی بتایا کہ کم سے کم اصحاب صفہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی باطنی اصلاح کے لیے آتے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ دارالعلوم بھی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ جگہ خانقاہ بھی تھی، اور وہ تھا اصحاب صفہ کہ اصحاب صفہ وہاں رہ جاتے تھے، نہ وہاں کھانے کا انتظام تھا نہ پہننے کا انتظام تھا، بلکہ اگر کوئی صحابی کے پاس اگر کچھ کھانا ہوتا تھا یا کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ لا کر وہاں پر رکھ دیتا تھا اور یہ حضرات اس کو کھا لیتے تھے، جس کو بھی ملا کبھی نہیں ملا، اور اسی طریقے سے بھوک سے وہ کیا ہے خانقاہ میں یا بھوک سے وہ دارالعلوم میں رہ کر پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اس کا یہ واقعہ ہے کہ بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس دو چادریں بھی نہیں ہوتی تھی، ایک ہی چادر ہوتی تھی، لنگی کی طرح استعمال کرتے تھے۔ جی ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ بنصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته۔ باب الصلاة اذا قدم من سفر۔ اگر آدمی سفر سے واپس ہو تو سفر سے واپس ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں اس کو بتایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جائے، مسجد میں جا کر صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھے اور پھر وہاں پر لوگوں سے ملاقات کرے اور پھر اپنے گھر میں جائے۔ اس میں بہت زیادہ اچھا بھی ہے اور فائدہ بھی ہے کہ لوگوں کو ملاقات کا موقع بھی مل جائے گا اور لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اگر سیدھا گھر میں چلے گئے اور تم نے گھر میں جا کر ہی پناہ لی اور پھر تم سے ملاقات کرنے کے لیے تم آرام کر رہے ہو تو ایک آئے گا، وہ جائے گا تو دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تو تیسرا آئے گا، تو آرام کا موقع بھی نہیں ملے گا اور پریشانی بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر مسجد میں تحیۃ المسجد اور صلاۃ جو بھی ہے وہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ جائے، سب سے ملاقات ہو جائے، پھر اپنے گھر چلا جائے،
تو پھر گھر میں سکون کے ساتھ وہ رہ سکے گا. جی. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال زحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ چونکہ وہ زمانہ خبروں کا یا اطلاع وغیرہ کا نہیں تھا، اس وجہ سے اگر اچانک گھر پر پہنچ جائے تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کب آنے والے ہیں کیا ہے. اس وجہ سے عورتیں وغیرہ بھی اچھی حالت میں نہیں ہوگی. اصل میں اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں عورتیں اگر بنتی تھی سنورتی تھی تو وہ اپنے شوہروں کے لیے بنتی سنورتی تھی، اور اس میں فائدہ بھی تھا کہ شوہروں کے لیے بننے سنورنے کی وجہ سے شوہر بھی متوجہ رہتا تھا. آج کل گھر میں رہتی ہے تو پھوڑ بن کر رہتی ہے، اور کیا ہے کہیں شاپنگ وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو تیار ہو کر تیل لگا کر جاتی ہے. اس وجہ غلط طریقہ ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عورتیں ان کے شوہر باہر ہوں گے تو وہ اچھی طریقے سے اچھے کپڑوں میں اچھی حالت میں نہیں ہوں گی، اور اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عورتوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلانے وقت میں فلانے میرا شوہر آ رہا ہے، تاکہ وہ بھی کیا ہے تیار ہو جائے اور وہ بھی کیا ہے اچھی طریقے سے حسن جمال کے ساتھ استقبال کرے تاکہ فائدہ ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کے وقت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے، اور رات کو کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں بلکہ رات کو پڑاؤ ہی فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دین کے وقت داخل ہوتے تھے مسجد میں اور چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. جی. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ بتاتا ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس وجہ سے جب بھی مسجد میں داخل ہو اور وقت مکروہ نہ ہو تو اس وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اور تحیۃ المسجد پڑھ کر پھر بیٹھنا چاہیے. دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے اگر تحیۃ المسجد پڑھے تو وہ تو صحیح ہے، اور اگر بیٹھ گئے اور پھر تحیۃ المسجد پڑھے تو وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک بیٹھنے سے پہلے وقت مکروہ نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر بیٹھ گئے پھر یاد آیا تو بھی اگر اس وقت تم تحیۃ المسجد پڑھو گے تو یہ پڑھنا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك رحمه الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. باب الحدث في المسجد. مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے مسجد میں گندگی ناپاکی یا بدبو وغیرہ سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، اور اس دربار میں فرشتے وغیرہ بھی رہتے ہیں، اس وجہ فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے بدبو والی چیزوں سے مسجد کو بچانا چاہیے. یہ مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں اگر کسی آدمی نے کیا ہے اخراج ری ہوا چھوٹی تو اس صورت میں مسجد میں ہوا چھوڑنا درست ہے یا درست نہیں ہے. تو اس کے متعلق بتایا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر ہو اللہم ارحم ہو. لیکن اگر وہ حدث کر دیتا ہے، ہوا وضو توڑ لیتا ہے، تو پھر وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرنے سے رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر بیٹھا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر اس نے اخراج ری ہو گئی تو وہ بات ختم ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ مسجد میں اخراج ری درست ہے. بہرحال اس مسئلے میں کیا ہے صحیح قول یہی ہے کہ اگر آواز کے بغیر اخراج ری کی جائے تو جائز، اور آواز کے ساتھ کرنا بے ادبی ہے،
اس وجہ سے آواز کے ساتھ اخراج نہیں کرنی چاہیے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك رحمه الله عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکہ تصلی علیکم، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو فرشتے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس میں مصروف ہے، مشغول ہے، نہ تو اس میں وہ سستی کرتا ہے، نہ اس میں وہ تاخیر کرتا ہے. تم نے سنا ہوگا کہ بعض فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، وہ سفر ہی کرتے رہتے ہیں، دنیا میں گھومتے ہی رہتے ہیں، اور جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں کوئی مجلس لگی ہوئی ہو، فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. بعض فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی گناہوں کی مغفرت کے لیے کیا ہے دعا کرنے کا ذمہ داری سپرد کر رکھی ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. عرش کے جو فرشتے ہیں وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں بھی ہے، وہ عرش کو اٹھا رہے ہیں، اور عرش کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے وہ مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. اب جب یہ سب چیزیں اور سب سامنے آ گئی تو پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر اس جگہ پر بیٹھے رہو تو فرشتے تمہارے اللہ مغفر ہو، اللہ برحم ہو کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ عرش کے فرشتے تو دعا کر ہی رہے ہیں، دوسرے فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش کے فرشتے جو دعا کر رہے ہیں، ہمارے گناہ اگر ان کی دعاؤں سے بڑھ گئے تو ان کی دعاؤں سے سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو بعض گناہ معاف ہوں گے، ہماری دعاؤں سے، ہماری توبہ سے بعض گناہ معاف ہوں گے. اس قسم کے فرشتے جو مسجد میں ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اس وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ مغفرت جتنی زیادہ کی جائے، توبہ جتنی زیادہ کی جائے، بیکار نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے اس توبہ کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ معاف ہو گیا ہو پھر بھی اگر توبہ ہوتی رہتی ہے تو اس توبہ کے ذریعے سے رفع درجات ہوتے ہیں. اس وجہ سے جب ہم دعا کریں گے، فرشتے دعا کریں گے، عرش کے فرشتے دعا کریں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر گناہ معاف ہو گئے ہیں تو پھر رفع درجات کا سبب بنے گا. جی. ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بنیان المسجد. وقال ابو سعید رضی اللہ عنہ كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر رضی اللہ عنہ ببناء المسجد وقال اكن الناس من المطر واياك ان تخمر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے بنیان المسجد کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مسجد کے بنانے کی کیا کیا فضیلت ہے، مسجد کے بنانے کا کیا ثواب ہے، اور مسجد کو کون لوگ بناتے ہیں. اور یہ ساری بحثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بتانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں کہ قیامت کی علامات میں سے بھی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ مسجدوں پر فخر کیا جانا لگے. ایک گاؤں ہے، اس ایک گاؤں میں ایک محلہ ہے، اس محلے والوں نے مسجد بنائی، اب دوسرے محلے والوں نے اس کا دیکھا دیکھی، اس سے اچھی مسجد بنائی، اس کے بعد اس کو دیکھا دیکھی اس محلے والوں نے پھر ایسی والی بنائی. اور اس طریقے سے یہ کیا ہے مالداری کو دکھلانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑھوتری بتانے کے لیے، سمجھ میں اس طریقے سے اگر مقابلہ ہوتا رہے جیسے آج کل ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. نہ مسجدیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے عبادت کی جتنی ضرورت ہو، عبادت میں جیسے سہولت ہو، اس قسم کی ساری چیزیں مسجد میں ہونی چاہیے. لیکن اس میں کیا ہے بڑھوتری کے لیے کہ ہماری مسجد ماربل سے بنی ہوئی ہے، ہماری مسجد فلانے سے بنی ہوئی ہے، اس قسم کا تفاخر جو ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. لیکن صرف مسجد کی تعمیر کرنا اور نمازیوں کے لیے سہولتوں کے لیے مسجد کو بنانا یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا کام ہے.
من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو آدمی مسجد کی اللہ کی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں کیا ہے جنت میں ایک مکان بناتا ہے۔ بہرحال جنت پوری کی پوری مسجد اگر ہم نہ بنا سکے، چاہیے تو یہی کہ پوری کی پوری مسجد بنانی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چاہے اگر نہ ہو اور تھوڑا سا حصہ بھی اخلاص کے ساتھ لگایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بھی قبول ہوتا ہے، اور اس صورت میں کیا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ انما بنیت المساجد للذین آمنوا، قرآن پاک میں کہا گیا ایمان والے ہیں، تو مسجد کے بنانے والے ایمان والوں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے گویا کہ مسجد کی تعمیر ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی سلامتی ہے، لہذا مسجد کی تعمیر میں چاہے تو مال کے ذریعے سے ہو، چاہے تو جسم کے ذریعے سے ہو، ہر طرح سے مسجد کی تعمیر میں نصرت اور مدد کرنی چاہیے۔ بنیاد المسجد، جی وقال ابو سعید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا تذکرہ ابھی تمہارے سامنے گزرا کہ میدان تھا، اس میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو 4 دیواریں بنائی، اور اس دیواروں میں ستون کی جگہ پر اس مسجد میں جو کھجوری کے درخت تھے، اسی کھجوری کے درختوں کو ستون کی طرح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، اس مسجد میں آج کل کی جگہ پر جیسے محراب باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ محراب، تو بعد میں پھر عباسیوں کا دور آیا اس وقت بنی ہے، لیکن کیا ہے وہ محراب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، ممبر تھا، اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ جی وقال ابو سعید رضی اللہ عنہ كان سقف المسجد من جرید النخل وامر ابو عمر رضی اللہ عنہ ببناء اور المسجد۔ چھت جو تھی، چھت بھی کیا ہے اس کی چھت بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی، اس مسجد کی چھت کو کیا الفاظ میرے ذہن سے نکلے، کیا کھجور کے پتے، چھپر، وہ تو ابھی تھے، لیکن آج کل ہم کیسے بناتے ہیں، سلیب نہیں تھا، سلیب بھرا ہوا نہیں تھا، لیکن آج کل مسجد نبوی کی چھت اس میں جا کر دیکھو گے تو سچا سونا لگا ہوا ہے، سمجھ میں سونا لگا ہوا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت جو تھی نہ سلیب تھا اس پر، نہ لکڑیاں تھی اس کے اوپر، بلکہ کھجور کے پتیاں وغیرہ ڈالی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسی میں سے دھوپ بھی آیا کرتی تھی اور بارش کے چھینٹے بھی آیا کرتے تھے، نیچے بھی کیا ہے ریت تھی جس کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتی تھی، اور سب گرمی کے دنوں میں سجدہ کرنا مشکل ہوتا تھا، تو صحابہ کرام اپنی آستینوں کو بچھا کر یا اپنے ہاتھ میں مٹی لے جاتے تھے اور سجدے کی جگہ پر وہ مٹی کو رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جی وامر عمر رضی اللہ عنہ ببناء المسجد وقال وکن الناس من المطر۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ اس کی اصلاح ہوئی، لیکن سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد میں بڑھوتری کی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے شاندار طریقے پر مسجد بنائی۔ میں نے شاید تمہیں پہلے بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ وہ یہ کام کر کے گئے تو آج ہمارے لیے سہولت ہو گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس کی 3 سیڑھیاں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تھا، ادب کے مارے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تھے تو یہ کیا ہے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر کا دور آیا تو ایک سیڑھی اور نیچے اترے، اور حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے مارے زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھیوں پر ہی کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خطبہ دیا کرتے تھے اس طریقے سے خطبہ دینے لگے۔ اگر اس طریقے سے ایک ایک سیڑھی کو چھوڑنے کا نمبر آتا تو آج ہمارے زمانے میں خطبہ دینے کے لیے
कुएं में उतर कर हमको क्या है खुतबा देना पड़ता। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में मस्जिदों को फिर नए सिरे से, मस्जिद नबवी को फिर नए सिरे से तामीर फरमाई और इस तामीर में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही जिद्दत का एहतमाम किया और पत्थरों को इस्तेमाल किया। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा थे, इसलिए बहुत सौ ने इश्काल भी किया, एतराज भी किया कि मस्जिद की सादगी को बाकी रखो, मस्जिद की सादगी खत्म हो रही है, ये मुनक्कश पत्थर संगे मरमर लगाकर बनाई जा रही है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं माना और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने बनाया। क्यों बनाया वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर उस वक्त से ही मस्जिद नबवी को जैसे सादा रखा गया था इस तरीके से अगर सादा रखने का मामूल होता तो ये अकाबिरीन उम्मत समझ में आने जिनकी अस्त्रियां टूट जाती है, जिनको हर नमाज के लिए क्या है अस्त्री टाइट कपड़े की जरूरत होती है, ऐसे ये सादा मस्जिद में कैसे नमाज पढ़ते। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या शानदार मस्जिद बनाए और आज मस्जिद नबवी का हाल ये है कि एयर कंडीशन है और एयर कंडीशन भी इतना शानदार कि यूरोप वाले ठंडे मुल्क में रहने वाले भी जब वहां जाते हैं तो वहां के एयर कंडीशन से उनको ठंडी लगती है। और कहीं दरवाजा यहाँ पर तो तुम एयर कंडीशन लगाओगे तो सब दरवाजे कांच वगैरह बंद करना पड़ेगा और वहां कोई दरवाजा नहीं है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं फिर भी इतनी ठंडक है। खैर बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तीसरी मरतबा तामीर की तो पत्थर का इस्तेमाल किया और हज़रत उस्मान को लोग बता भी रहे थे। तो एक खास बात याद करना कि इससे इस्तेलाल तो तुम कर सकते हो मस्जिद के अच्छे बनाने का, लेकिन हज़रत उस्मान ने चंदे से पैसे से मस्जिद नहीं बनाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जेब खास के पैसे लगाकर मस्जिद में ये तामीरात की। आजकल तो मस्जिदों में नक्शी कराने के लिए, कोतर काम के लिए नक्शी कराने के लिए भी 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च करते हैं और वो चंदे के माल से खर्च करते हैं। ये नाजायज और मना है जी। وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس قال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها मस्जिद में कलर लगाना और क्या है जेबो जीनत वगैरह करना ये अच्छी चीज नहीं है जी। ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس رضي الله عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبين وسقف الجريد وعمده خشب. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी की कैफियत क्या थी, कैसे बनाई गई थी उसको बताया। कच्ची ईंटों के जरिए से यानी मिट्टी की ईंट बनाकर उसकी दीवारें बनाई गई थी। दीवारों भी कच्ची मिट्टी की थी। कुछ दिनों पहले बल्कि कुछ सालों पहले तक हमारे घरों भी मिट्टी की दीवारों से बने हुए हुआ करते थे। हजरत अकबर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आबाई घर मदीना मुनव्वरा में जो बनाया है उनके ज़माने में लिखा हुआ है वो कच्चे मिट्टी के जरिए से खुद उन्होंने बनाया है। बहरहाल मिट्टी की दीवारें होती थी और आजकल तो अब हमारे यहाँ भी पक्की दीवारें आ गई है जी। وعمده خشب النخل فلم يجد في أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد في عمر رضي الله عنه. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर तो 2 साल रहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्तद्दीन के साथ मुकाबले में ज्यादा मसरूफ रहे। इस वजह से मस्जिद नबवी में ज्यादती करने का, मस्जिद नबवी की इसराह करने का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौका नहीं मिला, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी वही बाकी रही। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस्लाम दूर दूर तक फैल गया और लोग मदीना मुनव्वरा की तरफ तवज्जो करने लगे।
اس وجہ سے مدینہ منورہ میں آمد و رفت بھی بڑھ گئی اور مسجد نبوی بھی چھوٹی پڑنے لگی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو کچھ بڑھایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے زمانے میں تو پھر مسجدیں پوری طریقے سے کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ اور پکی بنائی. جی. وزاد في عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. اس کا دیواروں کو بھی پکا بنایا، پھر اس کے ساتھ جو ستون تھے وہ ستون بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکے بنائے. جی. باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل. مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی بنا میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، لیکن پھر میں بتا دوں کہ اگر وہ مسجد ضرورت کے لیے ہے تو ضرور تعاون کرنا چاہیے، لیکن اگر مفاخرت کے لیے اور وہ کیا ہے باہمی رسا کسی کے لیے منائی جا رہی ہے کہ اس کی مسجد ایسے ہے تو اس سے بڑھیا ہماری مسجد ہونی چاہیے، تو پھر غور کرنا چاہیے. وہ علامت قیامت میں سے ہے اور یہ ضروری اور بنا میں سے ہے، جس کو ایمان کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے. جی. وقول الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الآية. حدثنا میں مسدد. نے ابھی بتایا کہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد بنانے میں وہی آدمی زیادہ دل کو لگا سکتا ہے، دلداری کر سکتا ہے جو ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان والا ہی بنائے مسجد میں خاص طور پر مدد کرے گا. لہذا جو آدمی مسجد کی تعمیر میں مدد کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا وفي حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتوى. وہ اپنے کھیت میں اپنے کھیتی میں اصلاح کر رہے تھے، کھیتی میں درستگی کر رہے تھے، تو ہم ان کو حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس کھیت میں گئے. جی. ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک ایک اینٹ ہم اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹ لے کر جا رہے ہیں، سب ایک اینٹ لے کر جا رہے ہیں، وہ دو اینٹ لے کر جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت عمار کو فرمایا کہ ويقول ويح عمار تقتلوه الفئة الباغية. ارے عمار کتنی خدمت کر رہے ہو تم، کتنا اچھا کام کر رہے ہو تم، اور تم کو باغی جماعت قتل کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشنگی فرمائی، چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت نے قتل کیا. جی. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار رضي الله عنه أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. مسجد کے بنانے کے لیے اگر دوسرے کاریگروں کی مدد لی جائے، سلیب بھرنے والوں کی مدد لی جائے، مشینوں کی مدد لی جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليه. غلام تھا، وہ بڑا ہی تھا، اچھا سا بڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ اپنے غلام کو کہو کہ ہمارے لیے ایک بہترین ممبر تیار کرے. جی. محراب ممبر تیار کرے. جی. اور اس نے ممبر بنایا جو 3 سیڑھیوں والا تھا. جی. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جب تعمیر کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا بھی تفصیل تم نے سنی، اپنے پیسے سے کر رہے تھے،
اور عمدہ سے عمدہ پکا سے پکا اس زمانے کے اعتبار سے جو ہو رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن لوگ تو تنقید تبصرہ کرنے والے ہوتے ہی ہیں. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بہت تنقید اور تبصرہ کیا. یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، سادگی کو ختم کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد تھی اس کو باقی رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چاہے. جی. انکم اکثرتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے لوگوں کے تانا سنتے تو ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ تانا دیتے دیتے مجھے سناتے رہے اور میں سنتے سنتے تھک گیا، لیکن میں نے صرف ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے مجھے یہ رغبت ہے، اس حدیث کی وجہ سے مجھے یہ چاہت ہے کہ میں ایسا کروں. اور حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن، جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مسجد بناتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں عمدہ سے عمدہ، مہنگی سے مہنگی، بہتر سے بہتر مسجد بناؤں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں مجھے بہتر سے بہتر جنت میں جگہ عطا فرمائے. جی. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في ہاں الجنة. دیکھو یہ یاد رکھنا، من بنا للہ مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا جائے گا، اس کا یہ ثواب ہے. ناموری کے لیے، اپنے آپ کے شاندار بتانے کے لیے کہ ہم نے 2 کروڑ کی مسجد بنائی، ہم نے 1 کروڑ کی مسجد بنائی، تو یہ ناموری میں یہ بات نہیں ہے پھر. جی. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. مسجد میں جب جاؤ گے تو مسجد میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، مسجد میں جو لوگ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈرانا، دھمکانا یا اس قسم کا کوئی کام کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو، یہ جائز نہیں ہے. چھری، چاقو وغیرہ لے کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، نہیں لے جانا چاہیے، لیکن اگر کبھی لے جانا بھی پڑے تو کھول کر اس کے فن کو کھولا ہوا رکھنا نہیں چاہیے تاکہ کسی کو لگ جائے وہ. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو اس کے پاس ایک تیر تھا جو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نسل کو، اس کے منہ کو بند کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لے جا رہے ہو اور کسی کو لگ جائے وہ. جی. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنسالها. باب المرور في المسجد. مسجد کو مرور یعنی گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے. ادھر سے سامنے جانے کے لیے اگر یوں پھر کر جانا پڑے تو کہا گا چلو اس میں سے نکل جاؤ نا، مسجد میں سے راستہ مل جائے گا، یہ درست نہیں ہے. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل اور قال اگر حدث. کبھی ایسا جانا پڑے تو مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کرو، 3 کلمہ پڑھو اور پھر نکل جاؤ. اس لیے کہ دروازے میں کوئی باغ میں داخل ہو تو اس باغ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، اس میں داخل ہو تو نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہ پڑھے تو کم سے کم ذکر کر لے اور ذکر کر کے مسجد میں سے نکل جائے. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نسالها لا يعقر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. مسجد میں اشعار پڑھنا، مسجد میں نعت پڑھنا وغیرہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ اچھے اشعار پڑھنا جائز اور درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اشعار مسجد میں کفر کی ہجوم میں بتایا کرتے تھے. جی. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع حسان بن ثابت الانصاري رضي الله عنه. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور بہت اچھی اشعار پڑھا کرتے تھے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ دور کیا ہے، شعر و شاعری کا دور تھا. موجودہ زمانے کا جو ہمارا دور ہے وہ واٹس ایپ اور کیا کیا کہتے ہیں اسے، اس کا دور ہے. ذرا سی دیر میں واٹس ایپ کے اوپر کوئی بات، واٹس ایپ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں اسے،
فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ سماج، اس میں ذرا سی کوئی بات ڈالو تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. واٹس ایپ پر ذرا سا تعزیت کا میسج رکھ دو، وہ ساری پوری تھوڑی دیر میں امریکہ، انڈیا، گجرات سب جگہ وہ پھیل جاتا ہے. تم جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن اشعار کا دور تھا. اچھا شعر کہہ دو، جہاں تم نے اچھا شعر کہا وہ انسٹاگرام کی طرح یا واٹس ایپ کی طرح تھوڑی دیر میں پھیل جایا کرتا تھا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بہت زیادہ رنجش کی جاتی تھی، بے عزتی کی جاتی تھی، وہ سب اشعاروں میں کی جایا کرتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ حسان تم بھی اشعار کہو، اور ایسے اشعار کہو کہ تھوڑی دیر میں کیا ہے ان لوگوں کے سارے پروپیگنڈے ختم ہو جائے. چنانچہ حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ اس کے اوپر کرسی رکھی جاتی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ ان کی روح القدس کے ذریعے سے اعانت فرما. بہرحال حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں، شان میں اشعار کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ قریش کی خجو کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسان ان کی برائی کرو. میں نے ابھی بتایا کہ ذرا سے بھی کوئی بری اشعار، بہترین شعر اگر نکل گیا تو تھوڑی دیر میں وہ پھیل جایا کرتا تھا. تو حضرت حسان کو کہا، تو پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاندان وہ بھی قریش والا خاندان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، وہ چچائی تو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی کے تھے. اب ان کی مذمت کریں گے تو خاندان کی مذمت ہوگی، خاندان کی مذمت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مذمت ہوگی اس میں. تو حضرت حسان کو کہا گیا تو حضرت حسان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، اس طاقت کی وجہ سے میں آپ کو ان کے خاندان سے ایسے نکال دوں گا کہ آپ کے خاندان کے اوپر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. جیسے آٹا ہوتا ہے، وہ اس میں اگر کوئی بال پھنس گیا ہوتا ہے، اس بال کو نکالو تو بال پورا نکل جاتا ہے، آٹا کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس طریقے سے میں کہوں گا. بہرحال حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ اشعار، اچھے اشعار وغیرہ جس میں کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا بتایا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد بیان کی گئی ہو، یہ جائز و درست ہے. ہاں عشقی یا شہوانی یا اشعار وغیرہ مسجد میں نہیں پڑھنے چاہیے. جی. أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه أنشدك الله هل سمعت النبي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسجد میں اشعار وغیرہ پڑھنے سے روکا گیا تو اس وقت حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ تم گواہی دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں میرے لیے اشعار کہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی یا کرسی وغیرہ رکھتے تھے کہ نہیں، اور مجھ سے اشعار پڑھایا کرتے تھے کہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ مسجد میں اشعار، اچھے اشعار جائز اور درست ہے. جی. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. اگر مسجد میں کوئی خاص کیا ہے جلسہ مقرر کیا جائے اور اس میں جنگ کے، حرب کے علامات یا نشانیاں وغیرہ یا داو پیچ وغیرہ سکھائے جائیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے. جی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد. مسجد نبوی میں مسجد نبوی کی مسجد میں بے و شراء کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اس وجہ سے مسجد میں بے و شراء نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مسجد میں بے و شراء اگر سامان کے ساتھ ہو تو منع ہے، کپڑا لے گئے ہو اور بیچ رہے ہو، چائے لے گئے ہو اور بیچ رہے ہو، تو یہ بے و شراء منع ہے۔ سہارنپور میں جب ہم اعتکاف میں ہوتے تھے، رات کو عشاء کے بعد ہوٹل والا چائے کا لے کر آتا تھا، اور پھر اس صورت میں مسجد میں اعتکاف والے وہ چائے کو خریدتے تھے۔ سمجھ میں آنے چائے موجود ہے اور پھر خریدتے ہو، کتنے کی ہے؟ تو کہا کہ 2 آنے کی 4 آنے کی، تو یہ منع ہے۔ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اگر پہلے سے تم آرڈر دے دو کہ بھائی 4 بھیج دینا، اور وہ لے کر آیا اور تم نے پی لیا، تو یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سامان کے ساتھ بے و شراء منع ہے، بغیر سامان کے درست ہے۔ جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا، اور یہ کیا کہ اگر اتنا سونا تم ہمیں دے دو تو اتنا سونا دینے کے بعد تم آزاد ہے۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونا کو جمع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چندہ کرنے کے لیے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت دنوں سے میں ایک غلام کو آزاد کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، تو چلو میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، جاؤ تم اپنے مالک سے جا کر کہہ دو کتنے پیسے دینے ہیں، کیا دینا ہے، تاکہ میں دے دوں اور تمہیں آزاد کر دے۔ تو انہوں نے جا کر کہا، تو اس کے مالک نے کہا کہ ہم منظور کرتے ہیں، لیکن غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کے جو کیا ہے حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق ہمارے ہوں گے۔ اصل میں یہ تھا کہ غلام کا تو کوئی خاندان رشتہ دار وغیرہ کوئی ہوتا نہیں تھا، اس وجہ سے جب اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے آزاد کرنے والے کو اس کے جو پیسے، جو مکان، جو جائیداد وغیرہ ہوتی تھی، وہ آزاد کرنے والے کو ملتی تھی، جس کو موالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اصول اور قانون یہ ہے کہ یہ حق تو غلام کو جو آزاد کرتا ہے اس آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر آزاد کرے گی تو اس کو ملے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو کئی مرتبہ آئے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور مسجد میں آئی، تو مسجد میں آ کر انہوں نے کہا تو یہ جائز اور درست ہے، یعنی مسجد میں چندہ کرنا جائز اور درست ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جی وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آزاد تو کرتی ہوں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا ان کو ملے گا، ولا کا حق ان کو ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیر انصافی بات ہے، تم بیچ دو، ویلا تمہیں کو ملے گا۔ جی تم خرید لو اور آزاد کر دو، ویلا تمہیں کو ملے گا۔ جی ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. ورواه مالك رحمه الله عن يحيى عن عمرة عن بريرة ولم يذكر سعيد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التقاضی والملازمة فی المسجد. اگر کسی آدمی کو تمہیں کچھ قرضہ ورضہ دیا ہے اور وہ قرضہ والا مسجد میں مل جائے تو تم اس کو کہو گے بھائی میں نے پیسے دیے ذرا قرضہ پورا کرو وغیرہ، تو اس طریقے سے تقاضا کرنا، مانگنا مسجد میں جائز ہے کہ مسجد میں جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن آداب المسجد بیان کیا جا رہا ہے، مسجد کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آداب المسجد میں داخل ہونے سے لے کر یہاں تک سب آداب المسجد بتا رہے ہیں۔ جی عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حضرد
دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى يا كعب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا اور اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ بنایا تھا، جیسے آج کل ہم لوگ کپڑا ڈال کر حجرہ بنا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پہنچی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو ہٹا کر فرمایا جی فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال زعم. کہا کہ کعب، تو حضرت کعب نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا ہے یا رسول اللہ، 200 پاؤنڈ میرے اس سے نکل دے نہیں رہا، کہ چل ایسا کرو 100 لے لو اور 100 معاف کر دو۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہا کہ دیکھ تیرے 100 معاف ہو گئے ہیں، 100 دے دے اور معاملہ کو ختم کر دی۔ فقال زعم من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعيدان. مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد میں صفائی کرنا، یہ کتنا بڑے فضیلت کی بات ہے، اس کو یہاں پر ذکر ہے۔ مسجد تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، انوارات اور برکات کا نزول ہوتا ہے، ہر آن اور ہر لمحے اس میں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے، ہر آن اور ہر لمحے ہزاروں فرشتے وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مسجد اور مسجد کے ساتھ جتنی تعلق والی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری انوارات اور برکات سے منور ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو وہاں سے نکلنا اچھا نہیں ہے۔ حدیث یہ آتا ہے کہ مسجد میں سے کسی کنکر کو بھی تم نکالو گے تو کنکر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رحمت میں مجھے پڑے رہنے دینے، کیوں نکالتا ہے وہ؟ تو اس سے معلوم ہے کہ مسجد میں جھاڑو وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ نہیں، مسجد میں جھاڑو وغیرہ کرنا، صفائی وغیرہ کرنا، بیکار کی چیزیں پڑی ہوئی ہو اس کو نکالنا، یہ جائز اور درست ہے جی۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود وامراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا یا ایک بیچاری کالی عورت تھی، وہ مسجد کو صاف کیا کرتے تھے۔ کچھ دن ہوئے کہ وہ دکھائی نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ مسجد میں صاف کرنے والا مرد تھا اور کہاں گئے وہ؟ کہ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور رات ہی رات ہم نے دفن کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر نماز پڑھی جی۔ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبري أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليها. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. مسجد میں ناجائز چیزوں کو بیچنا حرام ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے جی۔ حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لما انزلت الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهن على الناس ثم حرم تجاره الخمر. باب الخدم للمسجد. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما نظرت لك ما جانے دے خدم للمسجد کل کو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جد خاص دعا میں یار۔ اچھا